بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے کہ رمضان میں اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور کون سی رحمتیں اور برکتیں آپ کو اللہ پاک سے ملتی ہیں، اور اعتکاف میں کون کون سے وظائف کرنے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ یہ سال میں صرف ایک بار ہی موقع ملتا ہے۔ اب آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ اعتکاف 20 رمضان المبارک افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنی پردے والی جگہ پر چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت: میں صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، اور پھر دعا مانگیں گے کہ اے اللہ، میری غلطیوں اور کوتاہیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا، اور جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں تو میرا گھر، میرے بچے اور میرے تمام خاندان کے افراد کی خیر کرنا، میرے ہمسائے، میری جو بھی جاننے والے، میرے تمام دوست احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھر کی خیر کرنا۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ یا اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا، اور میری یہ عاجزی اور میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا۔ آمین۔ نوٹ فرما لیں، جو کہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کر لیں، بشرطیہ کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نماز اوابین: نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ اس کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ نماز اوابین پڑھنے کا طریقہ: 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 نفل ادا کریں۔ ہر 2 نفلوں کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر نوافل پڑھنے کے بعد آپ اپنے والدین اور اپنے اہل خانہ اور جو بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش ہو تو دعا کریں۔ نماز عشاء: نماز عشاء کے بعد نماز صلاۃ التسبیح روزانہ ادا کریں۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں۔ ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ نماز تہجد: کم از کم 2 اور 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یاسین، مزمل، درود شریف پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ نماز فجر: نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے تو 4 رکعت نماز اشراق 2 نفل کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا ظاہر پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نماز چاشت: جب دن نکل آئے یعنی 10 بجے کے قریب 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ پاک کا حکم ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا میں اس کی دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہاب پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 140 مرتبہ یا تواب پڑھیں۔
پھر 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں، زوال کے وقت آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، پھر نماز ظہر ادا کریں۔ نماز عصر کے بعد زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے جو دعائیں مانگی انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ نماز مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ادا کریں، پھر آپ کی اپنی ترتیب تیار ہو جائے گی۔ اعتکاف میں کرنے والے وظائف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آمین۔ استغفار: اعتکاف میں کثرت سے استغفار کریں تاکہ اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جائے۔ سچی توبہ رحمت کا وظیفہ: آیت کریمہ کی ایک ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ مغفرت کا مؤثر وظیفہ: پہلی مرتبہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہیے کہ وہ اس وظیفے کو 101 مرتبہ پڑھے۔ ان اللہ غفور الرحیم: رزق میں برکت کے لیے اس وظیفے کو 300 مرتبہ پڑھیں، یا غنیّ یا مغنیّ۔ تو ناظرین، یہ تھی اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے وظائف، جن پر عمل کر کے آپ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔